الفصل الرابع. کتاب الحج چل رہی ہے. کتاب الحج میں یہ فصل رابع ہے اور فصل رابع میں ہم پڑھ رہے ہیں باب ثامن کی ہے نا جی. یہ فصل رابع ہے, باب ثامن کی فصل رابع ہے. فصل رابع میں آج ہماری تمام بحثوں کے بعد بات ہوگی فی نزول منی, یعنی حج کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حج کی شروعات ہوتی ہے کس سے؟ عرفات سے. تو عرفات فصل باب ثامن کی فصل اول تھی افعال حج کے بارے میں, فصل ثانی تھی عرفات کے وقوف کے بارے میں, فصل ثالث تھی مشعر میں وقوف کے بارے میں, اور اس کے مسائل پڑھنے کے بعد آج فصل الرابع, فصل الرابع ٹھیک ہے, جو ہے کس کے بارے میں؟ فی نزول منی, منی میں آنے کے بارے میں. کہہ رہے ہیں ایک منٹ میں آ رہا ہوں, ایک کلاس میں پرابلم آئی ہے تو اس کو دیکھ کے آتا ہوں. وَيَجِبُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَا ثَلَاثَةٌ, کہہ رہے ہیں واجب ہے یوم النحر, نحر کہتے ہیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج, واجب ہے 10 ذی الحج کے دن بمنا, منا میں ثلاثتن, 3 چیزیں. کیا کیا واجب ہے 3 چیزوں میں؟ احدھا, 3 اعمال ہیں جو میدان منا میں ہمیں انجام دینے ہیں. احدھا یعنی احد ثلاثہ, ان تینوں میں سے ایک کیا ہے؟ رمی جمرۃ العقبہ, رمی جمرہ عقبہ کرنا, عقبہ کو پتھر مارنا. کہہ رہے ہیں یہ مکے سے سب سے قریب ہے. کتنے کنکریاں مارنی ہیں؟ بسبع حسیات, ٹھیک ہے, 7 کنکریوں سے, ملتقطۃ جو چنی گئی ہوں, من الحرم, حرم سی, ابکارن, ابکار سے مراد ہے یعنی وہ کنکریاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کیا ہوں, جن کو پہلے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو. صحیح ہے, وہ کنکریاں کہ جن کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو. رمی جمرۃ العقبہ, یہ بڑا والا ہے, رمی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریوں سے مارنا, ان کنکریوں سے ملتقطۃ جو چنی گئی ہوں, جو اٹھائی گئی ہوں, من الحرم, حرم سے, ابکارن جو بکر ہوں. بکر سے مراد کیا ہے؟ بکر سے مراد ہے کہ کیا ہوں, جو استعمال نہ کی گئی ہوں. مع نیت, کیا اسی طرح سے مار دینا ہے؟ نیت کے ساتھ کیا رمی جمرہ عقبہ کر رہے ہیں. اور کیا صرف مارنا کافی ہے, چاہے لگے چاہے نہ لگے؟ کہا نہیں, وَإِصَابَةُ الْجَمْرَةِ بِفِعْلِهِ بِمَا يُسَمَّى رَمْيًا. اصابت الجمرۃ بفعلہ یعنی آپ کے مارنے سے اس جمرہ عقبہ کو لگنی بھی چاہیے. صرف آپ کا مارنا کافی نہیں ہے, آپ کا نشانہ بہدف ہونا چاہیے. وَإِصَابَةُ الْجَمْرَةِ یعنی جمرے کو لگنا, بفعلہ آپ کے پھینکنے سے, بما یسمى رمیان اور اس طرح سے پھینکیں کہ جس کو رمی کہا جائے. ہاں مولانا, اب کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آپ کے فعل سے لگنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کھینچ کے مارا, ایک کنکری ماری کھینچ کے, کنکری ماری لیکن میری کنکری جا رہی تھی کہیں اور, اس کا نشانہ چھپ چکا تھا, ایک دم ٹیڑھی ماری,
لیکن وہیں پر فرقان نے ایک دوسری کنکری ماری اور فرقان کی کنکری میری کنکری سے ٹکرائی اور پھر میری کنکری جو ادھر ادھر جا رہی تھی کہاں جا کے لگ گئی؟ سیدھی جمرے کو. تو کہا یہ اب میرے فیل کی وجہ سے لگی کہ دوسرے کے فیل کی وجہ سے؟ دوسرے کے فیل کی وجہ سے، دوسرے کی کنکری کی ٹکرانے کی وجہ سے. تو کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، جب ہم پھینکیں تو ڈائریکٹ اسی پر جا کر لگنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات اتنی؟ جی ہاں. اور اس طرح سے مارنا ہے کہ جس کو مارنا کہا جائے. مثلا آپ اتنے قریب پہنچ جائیں، قریب جانے کے بعد ایک کنکری کو اٹھا کے بس ایسے تھوڑا سا چھلا دیں تو کیا اس کو رمی کہیں گے؟ آپ نے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد جمرے کو چھلا دیا ایسے، یہ تھوڑا سا ہلکا سا مارا نہیں، بلکہ اتنی دور سے مارے کہ جس کو رمی کہا جائے. وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ رَخْوَةً بُرْشًا. ٹھیک ہے، قَدْرُ الْأَنْمُلَةِ. برش دیکھیے ایک نمبر کے حاشیے پہ آتے ہیں، کیا ہے دیکھیے، ای منقطعۃ بسواد، یعنی اس پہ کیا ہو، منقطعۃ. کیا پڑھیں گے اس کو؟ منقطعۃ بسواد، یعنی اس پہ کالے کالے دھبے ہوں، رنگین ہو، یعنی ایسا نہ اس پہ نشانات ہوں کسی طرح کے. کہہ رہے وہ یستحب ان تکون رخوہ، کہ مستحب ہے کہ آپ جو کنکری پھینک رہے ہیں وہ رخوا ہو. رخوا یعنی غیر صلب، غیر صلب کو بولیں گے رخوا. یعنی ملائم ہو، زیادہ سخت. غیر صلبہ یعنی سخت نہ ہو بہت زیادہ کنکریاں، یہ مستحب ہے. برشن یعنی رنگین ہو، کالی پیلی ہو، اس پہ نشانات ہوں. اچھا کتنا بڑا بھی لے سکتے ہیں؟ کا قدر الانملۃ. انملہ کہتے ہیں جو پور ہے نا آپ کی انگلیوں کی 3 پور ہوتی ہے، اس کو ان کے ایک مقدار کے بعد مقدار میں. پھر سے بتائیں گا کون انگلی کی مقدار میں؟ پھر سے اس کا ترجمہ کریں اچھا گے. اچھا اچھا اچھا، ایک منٹ. کہہ رہے ہیں یستحب ان تکون، مستحب ہے کہ وہ کنکری ہو رخوتن برشن، ملائم اور کلرفل. قدر الانملہ، انملہ کہتے ہیں انگلیوں کا سیرا، انگلیوں کا جو سیرا ہے اس کی مقدار میں. ملتقطتن، اور کیا ہونی چاہیے؟ آپ ساتوں کنکریاں کیا کریں؟ اٹھائیں، چنی ہوئی ہوں. لا مکسرتن، کیا مطلب مکسرتن سے مراد؟ آپ ایسا نہ کریں کہ خوب سارا بڑا سا ڈھیلا اٹھائیں اور ڈھیلے کو اٹھا کے اس کو کیا کریں؟ توڑ لیں، اور توڑ کے اس میں سے 7 کنکریاں نکال لیں. پتا چلا کہ فرقان اور کون چراغ جمع ہو گئے، دونوں نے کہا چلو ایک بڑا سا ڈھیلا اٹھا لو
اور اس کو توڑ کے کچھ تم لے لو کچھ ہم لے لیتے ہیں، ہو گیا کام. کہا نہیں، مستحب کیا ہے کہ چنی ہوئی ہوں کنکریاں، لا مکسرتن توڑی گئی نہ ہو، ولا صلبت اور نہیں صلبہ ہو یعنی سخت ہوں، پہلے گزر چکا ہے. وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ حُصَاةٍ اور ہر کنکری پھینکتے وقت کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، جو ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں. وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ حُصَاةٍ 7 کنکریاں آپ کو پھینکنی ہیں، ان 7 میں سے ہر ایک کنکری پر کیا کریں؟ دعا پڑھیں. وَالطَّہَارَةُ اور کیا کریں؟ طہارت کریں. طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد طہارت اور مراد کیا ہے کہ جب آپ رمی کر رہے ہوں تو رمی اس حالت میں کریں کہ آپ کیا رہیں؟ باوضو رہیں. غسل واجب ہے تو غسل کیے رہیں. وَالتَّبَاعُدُ بِمِقْدَارِ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ إِلَى 15 ذِرَاعًا اور دوری کتنی ہو آپ کی اور جمرے کے درمیان کیا مستحب ہے؟ 10 ہاتھ. بمقدار 10 اذرع 10 ہاتھ سے لے کر کہہ تک الى 15 ذراعان کہاں تک؟ 15 ٹھیک ہے 15 ہاتھ تک. والرمی خذفا والرمی خذفن اور رمی کرے خذف طریقے سے. خذف کیا ہوتا ہے؟ آئیے نمبر 2 کے حاشیے پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے خذف. خذف کہہ رہے ہیں الخذف بالخاء رمی الحصى بأن توزع على إبهام وتدفع بظفر السبابة. سمجھ گئے کہ آپ بأن توزع على الإبهام کہ کنکریوں کو آپ رکھیں انگوٹھے پر، وتدفع اور اس کو دھکا دیں بظفر السبابہ سبابہ کے ناخن سے. ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی انگلی کو بولتے ہیں خنصر، اس سے بعد والی کو بنصر، پھر اس کے بعد والی کو وسطی، اس کے بعد والی کو سبابہ یعنی شہادت والی انگلی. کہہ رہے ہیں کہ آپ سبابے کے ناخن سے اپنے آپ کو انگوٹھے پہ رکھیں ابہام پہ، اور ابہام پہ رکھنے کے بعد ابہام کے اندرونی حصے پہ، ہاں اوپر ناخن والے نہیں اندر والے بھاگ پہ. یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہماری سبابہ، یہ والی انگلیاں ہماری دکھ رہی ہیں تو یہ سبابہ ہے. ہمیں اندر والے پہ رکھ کے اس طرح سے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسے مارنا ہے. یہ ناخن سے ہمیں دھکا دینا ہے ایسے اس طرح سے. یہ مستحب ہے، اس کو کہیں گے خذف. یعنی ہم نے اس پہ رکھا اپنے ابہام پہ، اور ابہام پہ رکھنے کے بعد سبابہ کے ناخن سے کیا کرنا ہے؟ اس کو دھکا دینا ہے. والرمی خذفن اور رمی کرنا خذف. ویسے رمی ویسے ہو جاتا ہے پتھر جناب؟ ہم نے پہلے پھینک کے دیکھا ہے، جاتا ہے، صحیح سے رہے گا تو جائے گا. ہاں پہلے تجربہ کر چکے ہیں. اور یہ چیز مستحب ہے، اگر اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَأَن يَسْتَقْبِلَ هَذِهِ الْجَمْرَةَ وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ اور جب آپ پھینک رہے ہوں تو کیسے پھینکیں گے کہ آپ جمرے کی طرف آپ کا چہرہ رہنا چاہیے. استقبال کدھر رہے؟ جمرے کی طرف رہے. وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ اور قبلہ کہاں رہے گا؟ آپ کے پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف. وَفِي غَيْرِهَا یستبرا کے معنی جو یہاں پہ پشت ہے، یستبرا نہیں بیٹا، یستدبرا ہے. تدبرا ہاں جی یستدبرا. استدبار قبلہ.
सिर्फ और सिर्फ जमरे अक़बा में, और इसके अलावा जो दो और जमरे हैं वो फी गैरिहा, और इसके अलावा यस्तक़बिलहा यानी यस्तक़बिल क़िबला, इस तरह से उनको रमी करेगा बाकी दोनों जमरे को कि उसका रुख किधर हो, क़िबले की तरफ हो। सही, डायरेक्शन को चेंज करेगा। वयजूज़ु रम्यु अनिल अलील, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है तो बीमार की जानिब से रमी करना क्या है, जायज है। पता चला कोई शख्स गया था हमारे साथ हज में, लेकिन उसकी सख्त तबीयत खराब हुई, ऐसी हालत हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो अब जाहिर है अब उसके सारे आमाल तो हो चुके हैं, रमी बाकी है, तो उसकी जानिब से कोई दूसरा शख्स रमी कर सकता है। अब जिसके हाथ ना हो उसके बदले कोई और करेगा। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह यहाँ पे रुकते हैं। अब मसला इसका दूसरा, इसका जो वाजिब है वो इंशाअल्लाह दूसरा और तीसरा कल पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं रह गया है कि जो ना समझ में आया हो, बताएं अभी। नहीं जनाब। ठीक ठीक है इंशाअल्लाह। चलें तो फिर यहीं रुकते हैं और इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।